سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرکین عرب ہیں ان کو مسجد حرام سے وہ اب دور رہیں گے، نجس ہیں اور مسجد حرام سے دور رہیں گے۔ اس کی جو تصریح آپ نے البیان میں فرمائی ہے کہ یہ جو حکم تھا اس دور کے مشرکین کے لیے تھا، اس دور میں اگر مشرکین دعوت دین سمجھنے کے لیے آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب جزیرہ نما عرب میں مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے اور عبادت گاہیں اپنی تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو پارٹ ہے کہ مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے اور عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکتے، یہ جو اصولی ہدایت ہے یہ قرآن مجید میں ہمیں کہاں ملتی ہے؟ کیونکہ مکتبہ فراہی میں تو فقط قرآن مجید میں ہی اصولی ہدایت حاصل کی جاتی ہے، تو روایات میں تو چلے کچھ تصریح ہے، قرآن مجید میں یہ اصولی ہدایت کہاں ہے؟ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ مشرکین عرب کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ سب قرآن میں بیان ہو گیا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے اسلام اور تلوار کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ آخر میں 50 دن کی مہلت دی گئی تھی، 50 دن کے اندر اندر اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے سرفرازی کی بشارتیں تھیں، نہ لاتے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، چند لوگوں کے سوا وہ انہی 50 دنوں میں جوک در جوک ایمان لے آئے اور اس طرح اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اس سے 1 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان پر حق واضح کر دیا، ان کے لیے اب حرم کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں، زندگی کے دروازے بھی اور حرم کے دروازے بھی۔ تو یہ بات میں نے بتائی ہے کہ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس کا کوئی تعلق باقی لوگوں سے نہیں، یہ تو قرآن کا بیان۔ ایک دوسری چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک پرانی سنت یا اس کے فیصلے سے پیدا ہوئی ہے، اس پر میں نے ایک تفصیلی مضمون اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے، اس کا عنوان ہے خدا کے فیصلے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کو اپنے لیے خاص کیا ہے، اس کے لیے قرآن کی تعبیر ہے الارض المقدسہ۔ سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ کا مطلب ہے کسی علاقے، کسی زمین کے خطے کو انسانوں کے لیے خاص کرنے کی بجائے اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ سرزمین عرب اور فلسطین کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا۔ فلسطین کا معاملہ تو سیدنا مسیح کی بعثت کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ جن کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا جب وہ میرے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، تو اب میں اپنی امانت ایک دوسری قوم کو تفویض کر رہا ہوں۔ بنی اسماعیل کو مل گئی۔ بنی اسماعیل کا علاقہ جزیرہ نما عرب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے، نہ کہ مشرکین عرب کے بارے میں جو قرآن نے اتمام حجت کے بعد فیصلے کیے ہیں، اس کے ذیل میں نہیں، اس کے ذیل میں یہ فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان۔ تو میرے نزدیک یہ روایت بالکل درست ہے، یہ فیصلہ بھی بالکل درست ہے، یہ اللہ کے اسی فیصلے کی فرع ہے جو اس نے فلسطین کے بارے میں اور جزیرہ نما عرب کے بارے میں کیا ہوا ہے۔ تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر بائبل میں آپ پڑھ لیں کہ جب فلسطین کے معاملے میں یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے یہ خلاف ورزی کی تھی تو نتیجہ کیا نکلا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم بھی اس خلاف ورزی پر اصرار کریں گے تو نتیجہ اس سے مختلف نہیں نکلے گا۔ بنی اسماعیل ایک مرتبہ خدا کے شدید عذاب سے دوچار ہو کر عالمی سطح پر اپنی حیثیت کھو چکے ہیں۔ اب زندگی ہے، جزیرہ نما عرب میں ان کے پاس اقتدار ہے، قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے تجاوزات نہ کریں۔ اگر کریں گے تو خدا کا قانون پھر گردش پہ آ جائے۔